اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس آپ کا مضمون اردو، میں ہوں آپ کا ٹیچر حیدر زمان۔ مضمون جو ہے شیراز ایران کی ایک خوبصورت شہر اور رکن آباد کنارے دریا کے کنارے یا پانی کے کنارے جو سیرگاہ ہے جس کا نام ہے رکن آباد، اس کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس ٹاپک میں صنف ادب جو ہے سفرنامہ نگار جو ہے اس کا نام کیا ہے ابن انشاء، اور ماخذ جو ہے جس کتاب سے لیا گیا ہے اس ٹاپک کو، اس سبق کو، اس کا نام ہے ابن بطوطہ کے تحقق۔ ابن بطوطہ ایک مسلمان سیاح تھا، اس کے بارے میں میں اپنے ابتدائی لیکچر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آتے ہیں کلاس جہاں سے ہم نے اپنا پچھلا لیکچر چھوڑا تھا کہ ادیب کہتا تھا، یہ سفرنامہ نگار کہتا تھا کہ سکندر کے مقابلے میں لڑتے ہوئے جو بادشاہ مارا گیا تھا وہ دارا نام کا تیسرا بادشاہ تھا، کیونکہ دارا نام جس طرح دارا نام کے 3 بادشاہ گزرے ہیں، اس طرح بیرام نام کے بھی کئی بادشاہ گزرے۔ بیرام ایران کے بادشاہ کا لقب ہے، جسے گورخر کے شکار کا بہت شوق تھا، جنگلی گدھے کے شکار کا اس کو بہت شوق تھا، اور اسے عام طور پر بیرام گھور بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں، اور 5ویں آسمان کا ایک ستارہ مریخ جو ہے اس کو بھی بیرام کہتے ہیں۔ تو بیرام نام کے بھی کئی بادشاہ گزرے ہیں، اور خرخشاس کے نام کے بھی کئی بادشاہ گزرے ہیں، یعنی بیرام نام کے بھی کئی گزرے ہیں، دارا نام کے بھی 3 بادشاہ گزرے ہیں، اور خرخشاس نام کے بھی کئی بادشاہ ہو چکے ہیں، انہوں نے حکومت کی ہے۔ اپادانا جو محل تھا دارا نے شروع کیا تھا، اور اس کے وارث نے آ کر اس کو مکمل کیا تھا، اس کے بیٹے نے آ کر اس محل کو مکمل کیا تھا۔ یا دارا کے بعد جو دوسرا بادشاہ آیا تھا جس کا نام تھا خرخشاس، وہ بادشاہ تھا، اس نے آ کر اس کو مکمل کیا تھا، اور اس کے 100 پلر تھے۔ ان 100 پلر میں سے باقی پلر جو ہے نیست و نابود ہو چکے ہیں، ابھی ان کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن 13 اس کے جو ابھی تک بھی 13 اس کے ستون جو ہیں باقی ہیں۔ اور سکندر کے مقابلہ جس بادشاہ نے کیا تھا دارا نام کا، وہ تیسرا بادشاہ تھا۔ اس طرح کئی بیرام گزرے اور کئی خرخشاس۔ اچھا، اور یہ جو محل ہے اپادانا، اس کی مشرق کی طرف سے جو سیڑھیاں ہیں ان پر شاہ معظم یعنی عظیم بادشاہ کی کیا ہے، یعنی وہ جو بادشاہ تھا دارا، اس کی خدمت میں 28 دارا اول جو تھا اس کی خدمت میں 28 قوموں کے لوگوں کو نظریں لاتے دکھایا گیا۔ نظریں تحفے، یعنی 28 قوموں کے لوگ جو ہیں بادشاہ کو تحفے دے رہے ہیں، اور وہ ان کی جو تصویر ہے وہاں پر لگی ہوئی ہے، کندہ کی ہوئی ہے، وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے پہلو تر سمت میں اس کے ایک طرف دارا کا پرائیویٹ محل ہے جو تکارا کہلاتا ہے، اس کے ایک طرف جو ایران کا بادشاہ دارا تھا، پہلا دارا، اس کا نیچی محل ہے جو کیا کہلاتا ہے، تکارا۔ اس کا نام کیا ہے، تکارا۔ اور اس کے دروازے پر شاہ کی ایک افریت سے لڑنے اور اس کے سر میں تلوار بھونکنے کی تصویر مرتسم ہے۔ یعنی یہ جو تکارا اس کا پرائیویٹ مال ہے، ذاتی مال ہے، اس کے دروازے پر بادشاہ ایک دیو یا بھوت کے ساتھ لڑ رہا ہے، اور اس کے سر میں پھر وہ تلوار گھونپ رہا ہے۔ اس کی تصویر جو ہے نشان کی گئی ہے، بنائی گئی ہے اس دیوار پر وہ تصویر، اور بادشاہ جو ہے وہ بھوت کے یا اس دیو کے سر میں جو ہے وہ اپنی تلوار کو گھومتا نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی داڑھی اور کپڑوں میں جوار ٹکے تھے، ٹھیک ہے، اچھا ٹکے تھے، یعنی بادشاہ کی جو داڑھی تھی، داڑھی اس میں اور کپڑوں میں
قیمتی پتھر الماس یاقوت کے یا ہیرے کے جو لگے ہوئے تھے وہاں پر، انتہائی قیمتی پتھر جو ہے جسے ہیرا کہتے ہیں وہ اس پر لگے ہوئے تھے اس کی داڑھی اور کپڑوں میں۔ اب فقط سوراخ باقی ہے، جہاں پر اس کی داڑھی میں جو بنائی گئی تھی، اس کی تصویر بنائی تھی اور اس کی داڑھی میں جو ہے کہ لال ہیرے وغیرہ جواہرات وغیرہ وہ لگے ہوئے تھے، تو وہ اب جہاں پر لگے تھے تو وہ اس میں وہ ہیرے جواہرات وہاں سے نکل گئے، اب ان کے سوراخ جو ہے اب بھی باقی نظر آ رہے ہیں، صرف اور صرف سوراخ نظر آ رہے ہیں، کدھر ہیں وہ ہیرے جواہرات وہ قیمتی موتی، وہ سب کچھ بھی نہیں۔ اس طرح ایک نجی مال خرخشاس اول کا بھی، یعنی جس طرح اس کا دھارا کا پرائیویٹ مال ہے، اسی طرح خرخشاس اول کا بھی، پہلا جو خرخشاس نام کا بادشاہ تھا اس کا مال بھی وہاں پر نظر آ رہا ہے۔ پھر ایک ملکہ کا مال بھی ہے، ایک ملکہ کا بھی نجی مال وہاں پر ہے جس میں خدام اور ڈونڈیوں کے لیے حجرے ہیں۔ یہ ملکہ جو ہے اس کے مال میں خدام خادم کی جمع ہے، نوکروں اور نوکرانیوں کے حجرے ہیں، ان کے رہنے کی جگہ ہیں، ان کے کمرے ہیں۔ جو عمارت میوزیم کی ہے، یعنی جو بلڈنگ جو ہے وہ عجائب گھر کی جو بلڈنگ ہے وہ پہلے استقبال گاہ تھی، ایک استقبال گاہ جہاں پر مہمانوں کو رسیو کیا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خوش آمدید کہا جاتا ہے، اور بادشاہ سے ملنے کے لیے انتظار میں بٹھایا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں استقبال گاہ، یعنی وہ جو جگہ تھی، وہ جو مکان تھا، وہ جو اس میں جس میں لوگوں کو مہمانوں کو ویلکم خوش آمدید کہا جاتا تھا اور بٹھایا جاتا تھا، پھر بادشاہ سے ملوایا جاتا تھا، وہ ابھی میوزیم میں بدل چکی ہے، وہاں پر میوزیم ہے۔ نقش رستم تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہے، یہاں پیراگراف ہوتا ہے کلاس، کہتے ہیں نقش رستم تخت جمشید سے، نقش رستم شہر کا نام، تخت جمشید شہر کا نام، یہ اس سے تخت جمشید سے 4-6 میل آگے ہے، یعنی 4 یا 6 میل آگے ہوگا۔ ہم نے جی میں سوچ لیا تھا، ہم نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہاں جانے کے 2-4 تومان، ایک ایرانی سکہ ہے، ڈرائیور کو اور دے دیں گے۔ ہم نے سوچا تھا کہ منصور جو ہمارے ساتھ ڈرائیور ہے، جس کی ٹیکسی میں ہم بیٹھ کر سفر کر رہے ہیں، اس کو نقش رستم جانے کے ہم 2-4 تومان اور دے دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے طے ہوا تھا اس کے ساتھ تو اس میں اور اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ان پیسوں میں ہم منصور کو ادھر لے کے نہیں جاتے، اس کے 12 تومان طے ہوئے تھے، چلے اس کو 14 دے دیں گے، 2 اور دے دیں گے۔ ہم نے کہا میاں منصور چلو، نقش رستم کے نقوش تو سڑک پر ہی سے نظر آ جاتے ہیں، باقی رہے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، ان کے دیکھنے میں 5-10 منٹ لگیں گے۔ ہم نے اس ڈرائیور منظور کو مخاطب کیا، کہا کہ منصور چلو بات اتنی ختم کرتے ہیں کہ نقش رستم کے نقوش، اس کی نشانیاں، آثار تو سڑک پر ہی ہمیں نظر آ جاتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ہم کو قریب ہی ہے، باقی رہ گئے دیوار میں بنے ہوئے حجروں میں تابوت، تو دیوار میں بنے ہوئے حجروں یہ چھوٹے چھوٹے کمروں کے تابوت، وہ صندوق جس میں میت رکھی جاتی ہے، ان کے دیکھنے میں 5-10 منٹ لگیں گے، کیونکہ ان حجروں کے دہانے سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے، کیونکہ ان حجروں کے، ان کمروں کے کنارے سڑک سے کوئی 100 فٹ سے زیادہ اونچائی پر ہوں گے، زیادہ نہیں، 100 فٹ ہی تقریباً اونچائی پر ہوں گے، اس لیے 5-10 منٹ تو لگے جائیں گے۔ پرانی تحریروں کے مطابق وہاں تک رسوں سے چڑھتے ہیں، جو پرانی تحریریں ہیں، ہسٹری جو کچھ کہتی ہے کہ ان 100 فٹ تک جو ہے لوگ کس طرح چڑھتے تھے، رسوں کے ذریعے، رسوں کو پکڑ کر آپ جو ہے ان پر 100 فٹ تک اوپر تابوتوں تک جاتے تھے۔ تابوت بھی یوں ہی کھینچے گئے تھے، تابوت بھی ایسے ہی بنائے گئے تھے،
اب ایک تنگ گول زینہ لوہے کا لگا دیا گیا ہے۔ اب پہلے تابوت کے آگے کوئی ڈیفینسو دیوار نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ لوہے کی جھالی وغیرہ نہیں تھی۔ اب ایک تنگ گول زینہ لوہے کا لگا دیا گیا ہے۔ اب ایک تنگ، ٹھیک ہے، کلوز سا، ٹھیک ہے، یہ کشادہ کا متضاد تنگ گول زینہ، گول سیڑھیاں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں بھی بعض گھروں میں اس طرح کی گول گھومتی ہوئی سیڑھیوں پر کی چلتی ہیں، تو اس طرح کی سیڑھیاں لوہے کی ہیں وہ لگا دی گئی۔ ان مقبروں اور تابوتوں کا ایسا بہت تنگ و تاریک ہے، ان مقبروں اور تابوتوں کا حصہ بہت تنگ و تاریک ہے، یعنی چھوٹی جگہ جہاں اندھیرا ہو، تنگ بھی ہے اور تاریک بھی ہے، یعنی مشکل سے وہاں تک جایا جاتا ہے۔ پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے، ان مقبروں کو، تابوتوں کو پہاڑ کو اندر سے کھود کر بنایا گیا ہے۔ بعض سڑک کی سمت، بعض سڑک کے رخ، سڑک کی سائڈ، سڑک کی سمت کی تصویریں اور کتبے ساسانی بادشاہ اردشیر کے ہیں۔ ساسانی ایران کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ ہے، جس طرح دارا ہے، خشاس اول ہے، یا بیرام ہے، ٹھیک ہے، کسرا ہے، اس طرح یہ بھی بادشاہ اسلام کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ ایران کی ثانی اس دور کے بادشاہوں کا ایک سلسلہ ہے، لقب ہے ان کا ساسانی۔ تو ساسانی بادشاہ اردشیر، جو ساسانی خاندان کا جو بادشاہ تھا جس کا نام تھا اردشیر، اس کے دور کی جو ہے تصویریں اور کتبے جو ہے وہاں پر لگے ہوئے ہیں، کتبے، تختیاں لگی ہوئی ہیں۔ اردشیر کاوسی ایک پاکستانی صحافی بھی ہے، جرنلسٹ بھی ہے، اخبار نویس ہے، یعنی تیسری صدی عیسوی کے، کہ اس کے پرانے دور کے بنے ہوئے یہ مقبرے اور تابوت، اور تیسری صدی عیسوی کے بنے ہوئے۔ ایک جگہ بیرام دربار لگائے ہوئے، ایک جگہ بادشاہ بیرام جو تھا وہ اس کا دربار لگا ہوا ہے، لوگوں کے مسائل سن رہا ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان کی باتیں سن رہا ہے، ان کے مسئلے سن رہا ہے۔ ان تابوتوں میں ایک تو دارا گوش اول کا بیان کیا جاتا ہے۔ یہ جو تابوت بنے ہوئے ادھر، تابوت جس میں میت رکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو تابوت رکھے گئے ادھر، ان میں تو ایک دارا گوش اول کا بیان کیا، یعنی پہلا دارا جو ہے اس کا تابوت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا تابوت ہے۔ دوسرے کے متعلق قیاسات اور اختلافات ہیں۔ قیاسات، قیاس کی جمع، قیاس کہتے ہیں اندازے کو، دوسرے کے بارے میں اندازے سے لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتے ہیں فلاں کا ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کا ہے، کوئی کہتے ہیں فلاں کا، لیکن کوئی کلیئر بات نہیں ہے کہ کس کا ہے۔ اور اختلافات ہیں، فرق ہے، ہر کسی کی بات میں فرق ہے، یعنی کسی کے بارے میں کلیئر نہیں بتایا جاتا کہ کس کے تابوت ہے۔ تعزیہ بھی کہتے ہیں تابوت کو۔ لیجئے سنیے صاحب، جو شہر صدیوں میں بسے، جو شہروں کو بستے ہوئے، بناتے ہوئے، آباد کرتے ہوئے کئی سو سال لگے، اور سکندر کو آ کر ڈھانے پڑے، اور سکندر نے آئے اور پھر ان کو گھرا دیا، ان شہروں کو ہم نے 2.5 گھنٹے میں دیکھ لیے۔ ہم آئے اور 2.5 گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ اب پھر ہم تھے اور شیراز کی سڑک، اب واپس آ رہے تھے شیراز کی سڑک پر ہماری ٹیکسی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی، جس پر منصور کی ٹیکسی 60 میل کی رفتار سے فراٹے بھرتی جا رہی تھی، جس پر منصور جو ڈرائیور تھا اس کی ٹیکسی 60 میل فی گھنٹہ کی سپیڈ سے تیز دوڑتی جا رہی تھی۔ فراٹے بھرنا محاورہ ہے، تیز دوڑتی جا رہی تھی، تیز چلتی جا رہی تھی۔ ہم نے اپنی جی میں دل میں چپ کے حساب جوڑا، حساب ملایا کہ ڈرائیور منصور کو کتنے پیسے دینے چاہیے، کتنے پیسے ان کے بن گئے۔ 12 تومان تخت جمشید تک، 12 تومان تخت جمشید تک،
12 तमाम کہہ تک تخت جمشید تک جو پہلے ہی طے ہو چکے تھے. اچھا وہ جیسا کہ راستے میں طے ہو گیا تھا 10 تومان واپسی کے 10 تومان واپسی کے کل 22 ہو گئے. کل کیا ہو گئے 22 ہو گئے. اچھا نقش رستم تک جانے کے 2 3 4 5 سمجھ لیجیے. چلے نقش رستم تک جانے کے کتنے ہو گئے 5. شہر سے ہوائی اڈا دور نہیں 2 3 اس کے. اچھا ہوائی اڈا کے کتنے 3 ہوائی اڈا کے آپ کتنے بن گئے 8 2 3 4 5 سمجھ لیجیے. اچھا 6 سے 2 3 اس کے 3 اس کے ہو گئے وہ 30 تومان. چلیے چلے 5 اور 2 7 7 3 10 یہ کتنے ہو گئے 30 تومان. چلے دے دیں گے 30 تومان ڈرائیور منصور کو دے دیں گے اور منصور بھی خوش ہو جائے گا. لیکن ماں درچے خیالم و فلک درچے خیال. ٹھیک ہے ماں درچے ہم کیا سوچ رہے ہیں اور قسمت کیا سوچ رہی ہے. ہم کیا سوچ رہے ہیں اور قسمت کیا کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے تخت جمشید سے واپسی پر ہم نے حساب لگایا تو کہ ہم جناب حساب لگا کر کہ اتنے ہم 30 تومان جو ہے ڈرائیور منصور کو دے دیں گے. لیکن یہ جو کچھ ہم سوچ رہے تھے اس کے مخالف جو ہے وہ اس کی کچھ اور سوچ تھی اس کی ڈرائیور منصور کی. تخت جمشید سے واپسی پر شیراز کی سڑک پر فراٹے بھرتے ہوئے فراٹے بھرنا محاورہ ہے. تخت جمشید کی سیر کرنے کے بعد جو ہے ہم واپس ہوئے تو ہم نے باتوں میں ہم حافظ شیرازی کے مزار کا ذکر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سعدی شیرازی کا جو وہ ہم ذکر کر رہے تھے. ذکر لطیف پاکیزہ ذکر مزیدار باتیں کرتے کرتے بعد میں سے بات نکالتے ہوئے منصور سے ابن شاہ کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے کتنے اچھا منصور نے ہم سے کہا منصور نے باتوں میں مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے. منصور نے کہا کیا مکالمہ کرتے ہوئے منصور ابن شاہ سے مکالمہ کر رہے بات کر رہے تو رابطہ لگا. ٹھیک ہے آپ ہمیں کتنے پیسے دیں گے آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے. اس کو انورٹر کاما کے اندر آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے. ڈرائیور منصور کی بات کو انورٹر کاما کہتا آپ مجھے کتنے پیسے دیں گے. ہم نے کہا رابطہ یعنی میں نے کہا برادر بجان برابر کوئی اعتباری ہے کیا. یعنی تو ہمارے بھائی کی طرح ہے. بھائی تو جان کی طرح پیارا ہوتا ہے تو ہماری بھائی کی طرح ہے. بھائی بالکل جتنی جان سے محبت ہوتی ہے جان سے پیار ہوتا ہے وہ جان کی اسی طرح اس سے بھی پیار ہوتا ہے. آپ کو کوئی بے اعتباری ہے بے اعتباری اعتبار کا نہ ہونا یعنی تمہیں ہم پر اعتبار نہیں تمہیں خوش کر دیں گے تم خوش ہو جاؤ گے اتنے پیسے تمہیں دے دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے. بولے نہیں یہ بات نہیں یہ ٹیکسی آپ کی ہے. تو منصور نے کہا چھوڑو جی اس بات کو کہ یہ ٹیکسی ہے ہی آپ کی ذاتی کوئی ایسی بات نہیں مجھے آپ پر اعتبار ہے. آئندہ جب بھی کبھی جناب عالی
जनाब अली आली मरतबा, बुलंद मरतबा, मरकब तोसीसी, ये जनाब अली जो ज़ेर है सिर्फ का कसर है, बुलंद मरतबा, ऊंची शान वाले, काबिल शिरात तशरीफ लाएं तो इस खाना ज़ात मंसूर को याद रखें। कहते हैं जब भी कभी आप शिरात आएँ तो इस घरेलू मुलाज़म को याद रखें, यानी अपने ताबेदार को, अपने ताबे फरमान को याद रखें। इस नाचीज़ के होते हुए, नाचीज़ कसर नफ्सी कहते हैं ऐसा कहने को, इस कम मर्तबा आदमी के होते हुए किसी और से आप खिदमत लेंगे तो मेरा दिल तोड़ेंगे। अगर मैं भी दूँ शिराज के अंदर, आपको चाहिए कि आप मुझसे रब्ता करना, आइंदा भी कभी आए तो मुझे जहाँ भी जाना होगा मुझे लेकर जाना, मैं आपको अपनी टैक्सी में लेकर जाऊँगा। अगर मेरी मौजूदगी में आप किसी और के साथ चले गए तो आप मेरा दिल तोड़ देंगे। दिल तोड़ना मुहावरा, यानी आप मुझे नाराज़ करेंगे। हमने कहा, मैंने कहा रब्ता, वाह ये भी कभी हो सकते हैं, वाह कलमा तहसीन व अफरीन, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अफरीन, तंज़न क्या खूब, ये भी कभी हो सकता है। यानी ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी मौजूदगी में किसी और ड्राइवर को अपने साथ लेके जाऊं और उसको पैसे दूं। एयरपोर्ट, हवाई अड्डा पर पहुंचकर हमने 22 या 25 के बजाय जो उनका हक होता था, 22-25 तो उसका हक था, लेकिन हमने उसके बजाय 30 तोमान मंसूर साहब की मुट्ठी में दे दिए। 30 तोमान मंसूर साहब को दे दिए कि ले ले मंसूर साहब। बोले ये क्या, ये 30 है, इतने तो मैं नहीं लूँगा। बोले क्या, ये तो 30 तोमान आप मुझे दे देंगे और इतने में नहीं लेता। हमने कहा ले लो, हम कोई बतौर बख्शिश या इनाम थोड़ा ही ज़्यादा दे रहे हैं। कहते हैं हम आपको बख्श, ये आपका हक बनते हैं, हम तकल्लुफ़ तो नहीं कर रहे, हम तो आपको कोई नाम तो नहीं दे रहे, आपको हमें कोई जो है खैरात तो नहीं दे रहे, ये तो आपका हक बनते हैं इसलिए आपको दिए। इन 5 तोमान को हमारा दोस्ताना नजराना समझ कर कबूल करो। यानी आपके 25 बनते थे, मैंने 30 दिए, इसको आप हमारा दोस्ताना, दोस्तों जैसा सलूक, नजराना, तोहफा, हदिया समझ कर ले लो, छोड़ो। तकल्लुफ़ नहीं करते, बनावट नहीं करते, ज़रदारी नहीं करते, हिजाब पर्दा नहीं करते, खैर शर्माओ मत, ले लो। लेकिन मंसूर साहब नाक मुँह चढ़ा कर बोले, लेकिन वो ड्राइवर मंसूर नाराज़ होकर, नाक मुँह चलाना मुहावरा, नाराज़ होकर बोला जनाब 35 से 1 तोमान कम ना लूँगा। हजूर मैं 35 तोमान से 1 तोमान भी कम ना लूँगा। 35 वो कैसे? इब्न इंशाद ने कहा 35 कैसे, 35 पता तो चले ना। हमने पूछा और फिर मैंने उसके साथ 7 लगाया, 12 + 10 तो 22 बने, थोड़ा ऊपर लगा लो 25 हो गए, चलो 2 और सही, लेकिन 35 कैसे? बहुत सी फारसी बोलकर फरमाया, बहुत सी फारसी बोली और बताया मुझे हिसाब को छोड़िए 35 से होते हैं। कहते हैं साहब के चक्रों में ना पड़ो, मेरा हक आपकी तरफ क्या है, 35, हिसाब के चक्रों में ना घुसो। हम टैक्सी से निकल चुके थे, उस वक्त में टैक्सी से बाहर निकल चुका था, लेकिन वो भला मानस, वो शरीफ आदमी जो थोड़ी देर पहले तक खानाज़ाद बनता था, थोड़ी देर तक पहले तक मेरा नौकर बनता था, मेरा मुलाजिम बनता था, रास्ता रोक कर खड़ा हो गया, मेरे रास्ते में आ गया, मेरा रास्ता रोक लिया, डट कर खड़ा हो गया, गुस्ताखी जैसा गुस्ताखाना रवैया अख्तियार कर लिया। जनाब 35 दीजिए, 35। हजूर 35 पूरे दें, 35 पूरे दें, 35 से कम नहीं दूंगा। अब हवाई अड्डे के अमाल, अब हवाई अड्डे पर काम करने वाले कुली, बोझ उठाने वाले लोग और दूसरे बेफिक्रे तमाशाई और दूसरे जो काम काज नहीं करते हैं, कमे लोग आन जमा हुए थे और हमारा तमाशा देख रहे थे। जब मंसूर मेरे रास्ते
فریاد دہائی یا استغاثہ دعویداری کیا کرتے ہیں؟ میں ان سے اپنی کیا فریاد کرتا ہوں تماشائیوں سے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوتی ہے؟ کیا دعویداری کرتا ہے کہ میرے اس کا اتنا حق بنتا ہے وہ دے رہا ہوں، یہ نہیں لیتا۔ منصور ہم سے اچھی اور تیز فارسی بولتا تھا، کیونکہ میں ان کو کیسے سمجھاتا کہ یہ میرے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کیونکہ اس کی زبان تھی اور وہ اچھی فارسی ہم سے بولتا تھا اور تیز بھی بولتا تھا۔ ممکن ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ میں یہ مقدمہ جیت جاتا، یعنی جو پیسے اصل میں بنتے تھے میں منوا ان کو لیتا کہ اس کے اتنے پیسے بنتے ہیں، میں اتنے زیادہ بھی دے رہا ہوں، یہ پھر بھی نہیں دے رہا ہوں، اوپر زیادہ مانگ رہا ہے، لیکن پھر نقصان کیا ہوتا؟ اصفہان کا جہاز ضرور چھوٹ جاتا۔ یعنی اصفہان جو ہے ایران کے شہر اصفہان تک میری فلائٹ تھی، وہ فلائٹ سے میرے جاتا اور 5 کے بجائے پھر میرا زیادہ نقصان ہوتا۔ پس ہم نے کہا لو میاں منصور 33 تومان، لو جی آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو 35 ہی دیتا ہوں، قربانت شوم میں تیرے قربان جو ہوں۔ تم تو کہتے تھے ٹیکسی آپ کی ہے، کچھ دیر پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ٹیکسی ہی آپ کی ہے، خیر ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ منصور نے نہ ہمارے سلام کا جواب دیا نہ کوئی اور بات کی، ٹیکسی لے یہ جا وہ جا، یا منصور کی مٹھی میں 35 تومان پڑے، اس نے میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیا اور بھی کوئی بات نہیں کی کہ میں تھوڑی دیر پہلے آپ کا ملازم بن رہا تھا اور آپ میرا رویہ کیسے بدل گیا اچانک، تو کوئی بات نہیں کی، بس ٹیکسی لی اور بس چلا گیا، توڑا دی ٹیکسی، بس پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اور کتاب کا نام ہے ابن بطوطہ کے تحقق میں، اس سے یہ لیا ہوا چیپٹر ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا، کیونکہ سبق جو ہے اس کا سفر نامہ شیراز اور کنارے آب رکن آباد وغیرہ جو اپنے اختتام کو پہنچ گیا ہے۔ خدا حافظ، پاکستان۔